تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذکر سے بھی تر رہتی تھی اور پورے وجود اور سراپا شکر کا سراپا بھی بنا رہتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر آرام فرمانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وضو فرمایا اور مصلی پہ چلے گئے اور سجدہ کیا اور لمبا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنے روئے کہ ہچکی بند ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اللہ کے نبی آپ تو گناہوں سے محفوظ ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ اتنی گریہ زاری کیوں کر رہے ہیں؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس یتیمی کی حالت سے مجھے اٹھا کر عرش معلیٰ پر بلا لیا اور مقام محمود عطا کر دیا، اور اتنی بڑی فضیلت کے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اماموں کا امام اور امام المرسلین اور امام المعصومین بنا دیا۔ کیا ان نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو گویا ایک انسان جب شکر کے عالم میں آتا ہے، شکر کی کیفیت میں آتا ہے، پھر کوئی مصیبت اس پر مصیبت نہیں رہتی۔ شکر انسان کی مصیبتوں کو لطف میں بدل دیتا ہے، پھر اس انسان کو ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جتنی بڑی آزمائش ہو اتنی بڑی آزمائش کو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شکر کی تلقین کی، تاکید کی، احکامات سے نوازا، وہاں اپنے بندوں کو چوکنا کرنے کے لیے بھی فرمایا کہ نہیں، شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری زبانوں پر کلمہ شکر نہیں آتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترتیب سکھائی، اس ترتیب پر ہم آ جائیں تو لمحہ لمحہ شکر، لحظہ لحظہ شکر، ہر آن میں شکر، ہر گھڑی میں شکر، اور زندگی کے ہر موڑ پر شکر ہماری زبان سے جاری ہو جائے، ہمارے دل سے جاری ہو جائے۔ اس لیے کہ کائنات کا پتہ پتہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ سناگو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمیں تیری فلک تیرا ہے، موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پہ بھی ہے لطف و کرم تیرا، ہے لطف و کرم تیرا۔ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں عطا کرتے ہیں، لیکن شکوہ شکایت دراصل کفر کی ایک شکل ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کیوں دیں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو، ایمان کی حالت میں رہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کیوں دیں گے؟ اللہ عذاب تو نہیں چاہتے، اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمائی شکر گزار انسان کو کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری نعمت جو اللہ کی طرف سے تجھے ملی ہوئی ہے وہ برقرار رہے، تو بس شکر ادا کرتا رہو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب انسان نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو دو فائدے، ایک تو یہ کہ وہ نعمت باقی رہتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر ناشکری کرو گے تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اور شکر کے برابر جو لفظ استعمال کیا وہ کفر کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر شکر نہ کیا تو انسان دوسرے معنی میں کفر کی طرف چلا جائے گا، ناشکری کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو، اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، اور مصائب کے وقت شکوہ و شکایت کی طرف نہ جاؤ، صبر کی طرف آؤ،
تسلیم و رضا کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور تسلیم و رضا کا جب ماحول پیدا ہو جائے گا تو اگلے مرحلے میں پھر شکر گزاری کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ کوئی زمانہ تھا بڑے لوگ بچپن کے عالم میں ہی اپنے بچوں کو شکر کی تلقین اور تاکین کرتے تھے، شکر کرنا سکھایا جاتا تھا۔ اسکول کے زمانے کے اندر ہمیں ایک نظم پڑھائی جاتی تھی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلمات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور قدم قدم پر شکر ادا کریں، اور اتنی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود پھر ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کی یہ جو ترتیب حضور نے بتائی، میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر نظر کر کے للچائی ہوئی اور حرص بری نظر سے مت دیکھیں، یہ ناشکری پیدا کرے گی۔ ہمیشہ اگر دیکھنا ہے تو ان معاملات میں اپنے پیچھے کی طرف دیکھیں، نیچے کی طرف دیکھیں، بڑی گاڑی ہے تو دیکھیں کہ اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم سے چھوٹی گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے یا سائیکل والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا انسان اس انسان کو دیکھے کہ جو چلنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتا۔ اس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ کہا کہ ایک وقت میں باہر نکلے تو جوتے موجود نہیں تھے، اور دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں چل رہا ہوں اور جوتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑے سے آگے گئے تو ایک انسان کو دیکھا جو پاؤں سے معذور تھا اور گھسٹ کے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے اگرچہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں لیکن پاؤں تو محفوظ ہیں نا، چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوبصورت تعلیم دی کہ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں پیچھے دیکھیں، نیچے دیکھیں، اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے دے گا، اور اگر للچائی ہوئی نگاہوں سے، حرص کی نگاہوں سے اوپر ہی اوپر دیکھتے رہے تو بے صبری کا ماحول پیدا ہوگا، اور بے صبری کے ماحول کی انتہا ناشکری پہ ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے والا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی زندگی عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔